السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا، ایک اپنے نبی کا سچا واقعہ سنایا، اور اس واقعے کو کہا کہ یہ بہت اچھا قصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 22 تک پڑھا تھا تقریباً۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے سے بچے ہیں اور انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کا ذکر اپنے ابو سے کیا۔ تو ابو سے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ علم رکھتے تھے اور یوسف علیہ السلام سے محبت بھی کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آگے چل کر کے وقت کے نبی بنیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، گناہ سے روکیں گے، اچھی بات کا حکم دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ دوسرے بھائیوں نے یہ دیکھ کر کے ان سے حسد ہو گئی، دوسرے بھائیوں کو حسد ہوئی، اور انہوں نے پلان بنایا کہ یوسف کو اپن جو ہے قتل کر دیتے ہیں یا پھر کسی جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ لے کر کے یوسف یعقوب علیہ السلام سے بات کیے کہ ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ بہت اصرار کیا اور لے کر کے چلے گئے۔ لے جا کر کے انہوں نے انہیں بہت راستے میں ٹارچر کیا اور پھر کنویں میں ڈال دیا۔ اور کنویں سے ہٹ کر کے دور کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک قافلہ، دور سے ایک قافلہ جا رہا تھا۔ تو قافلے میں کسی کو پیاس لگی یا پانی کی ان کو ضرورت تھی، تو جو پانی کی جس کو ذمہ داری تھی وہ پانی لینے کے لیے قافلے اس کنویں کے پاس گیا، اور اس نے اپنا ڈول نکال ڈالا، یعنی بالٹی، رسی بالٹی ڈالی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور کہا ہاذا غلام، یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، یہ تو غلام ہے، بچہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اسے یوسف علیہ السلام کو جیسی باہر نکالا تو یہ بھائیوں نے دیکھ لیا کہ یہ نکال لیے گئے، اور اب تو یہ اس کو لے کر کے جائیں گے۔ تو وہ بھائی لوگ بھی وہاں پہ آ گئے اور کہا کہ ہم نے بھی اسے دیکھا ہے اور ہمیں اس کے پیسے دو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہ بتایا نہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے بتایا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے یا پھر اسے مجھے کہیں چھوڑ دیں گے۔ تو وہ خاموش رہے اور انہوں نے اس کے پیسے لے لیے یوسف علیہ السلام کے اور چلے گئے۔ ادھر ان کے ابو کے پاس آ کر کے جھوٹی موٹی قمیص میں خون لگا کر کے دکھایا کہ دیکھو اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسی قمیص کو دیکھے تو وہ پہچان گئے، شرٹ کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ بھیڑیا نہیں کھایا، اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو قمیص پھٹ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کی یہ چال ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے تو صبر ہی کرنا ہے، اور صبر جمیل، یعنی ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے روتے تھے اور دعا کرتے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور جو ان بھائیوں کی پلاننگ تھی کہ ہم اس کو اگر اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تو ابو ہم سے محبت کرنے لگیں گے، یہ پچھلی کلاس کا سب سے اہم سبق تھا کہ ہمارے دل میں بھی اگر کسی کے لیے حسد آتا ہے، جلن آتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے گا تو اس کا مقام مجھے مل جائے گا، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے بات طے ہو چکی کہ اگر ہم کسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، مار کر کے یا اس کی غیبت اور چغلی کر کے یا اس کی برائیاں نکال کر کے، ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، مجھ سے محبت کرنے لگیں، تو جتنی محبت لوگ ہم سے کرتے ہیں وہ محبت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ بڑے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام جو محبت کرتے تھے، اب اتنی محبت بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ شرٹ دیکھ کر کے انہیں بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تو مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور صبر جمیل۔ ادھر اس قافلے نے
یوسف علیہ السلام کو چھپا کر کے، جیسے پونجی کو، پیسے کو چھپا کر کے لے جایا جاتا ہے، سونے کو چھپا کے لے جایا جاتا ہے، ایسی اسی چھوٹے سے بچے یوسف کو لے کر کے گئے اور مصر کے بازار میں، شام کے بازار میں اسے بھی کھڑا کر دیا۔ پہلے جیسے ہمارے ہاں بائک وغیرہ بکتی ہے اور سبزی وغیرہ بکتی ہے، کھانے کی چیزیں بکتی ہیں، کپڑے بکتے ہیں، اسی طریقے سے پہلے زمانے میں انسان بھی بکا کرتے تھے۔ تو جہاں پر انسان بکتے تھے وہاں پہ لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب عزیز مصر بھی پہنچے غلاموں کو خریدنے کے لیے، نوکروں کو خریدنے کے لیے۔ تو عزیز مصر نے جیسی اس بچے کو دیکھے تو اللہ رب العزت نے انہیں فراست دیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں دنیا میں جو چہرہ دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کو دیکھ کر کے پہچان گئے تھے کہ یہ آگے چل کر کے جو ہے نا ایک اچھے خلیفہ بن سکتے ہیں، بنیں گے، یعنی لوگوں کو اچھی طریقے سے یہ سنبھال پائیں گے، دین کو اچھی طریقے سے یہ نافذ کر پائیں گے۔ تو ایسے ہی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا بچپن میں ہی اور انہیں خرید لیا۔ انہوں نے اس کی قیمت لگائی، کتنے جو قافلے والے آئے تھے جنہوں نے کنویں سے نکالا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی۔ اس قیمت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بہت ہی کم قیمت لگائی۔ اس سے بہت قیمتی بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کے پاس یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ کیوں قیمت تھی؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک نیک انسان تھے، نیک بچے تھے۔ اپنے ابو کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ ابو کے فرما بردار تھے۔ تو جو فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ماں باپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی نا کہ ہم اگر اپنے ماں باپ سے کی بات مانیں گے تو ماں باپ ہم سے محبت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے پاس ان کی بہت قیمت تھی، اور اس وجہ سے اللہ کے پاس بھی قیمت ہو گئی۔ تو ہم اگر ماں باپ کی بات مانیں گے تو ماں باپ کی بات مانیں گے تو اللہ کے پاس ہماری قیمت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری، کیونکہ اللہ ہی نے تو کہا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو اللہ کی جو بھی ہم حکم کو مانیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس ہماری قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یوسف علیہ السلام جس مصر میں جہاں پہ گئے تھے، انہوں نے اپنے گھر لے جا کر کے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کی اچھے سے دیکھ ریکھ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہو، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنے ابو کے پاس سے تو اللہ رب العزت نے انہیں نکال لیا، ابو کا سایہ ہٹ گیا، ماں باپ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کسی دوسرے کے دل میں وہ محبت پیدا کر دی۔ تو اصل پرورش کرنے والا، اصل دیکھ ریکھ کرنے والا، اصل خیال رکھنے والا جو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی محبت اس دل میں ڈال دی تاکہ یوسف علیہ السلام کی وہ اچھی طریقے سے کیئر کر سکیں۔ تو اصل میں پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جو بچے مدرسے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر کے، تو مدرسے کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہوتا ہے، وہ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت محبت ڈال دیتا ہے۔ تو پرورش کرنے والا اصل میں اللہ رب العزت ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے والدین اپنے بچوں کو دور دراز پہنچایا کرتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اتنا دور پہنچایا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ اگر وہ وہیں رہتے تو انہی کے ٹارچر وہ لوگ بھائی لوگ کرتے رہتے، حسد کرتے رہتے، کبھی برائی کرتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے، تو اور وہاں چھوٹا سا وہ گاؤں تھا، وہاں پہ آپ کی تعلیم بھی نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ رب العزت نے بہت بڑے شہر میں، یعنی مصر میں پہنچا دیا، اور وہاں کے بادشاہ کے گھر میں یا عزیز مصر کے گھر میں، وزیر کے گھر میں رکھا، اور وہاں پہ آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو وہی چیز آپ کی زندگی کے اندر تھی کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بہت ڈرتے تھے۔ اور عزیز مصر نے آپ کو، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، مطلب اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، اور اگر میں نے ظلم کیا تو ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور مجھے تو اس نے پناہ دی ہے، عزیز مصر نے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔
تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں مگر صرف تیری توفیق کے. تو اللہ رب العزت گناہ سے بچنے کی توفیق کسے دیتا ہے؟ یہاں پہ بتایا آیت نمبر 24 کے اندر، بے شک ہم اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور بے شک ہم مخلص بندوں کو بچا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں، مخلص بندے ہوتے ہیں، جو صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. اس پورے واقعے کے اندر سب سے بڑی عبرت کی بات یہ تھی کہ اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہم نے یوسف کو بچا لیا. کیوں بچا لیا؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی خود گناہ سے نہیں بچتا، اسے اللہ بچاتا ہے. لیکن اللہ کسے بچاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے. تو اللہ رب العزت کے جو فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے بچاتا ہے. دو بہت اہم بات، کہ ہم اگر گناہ سے بچ رہے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، ہے نا. اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ گناہ سے کس نے بچایا؟ اللہ رب العزت نے بچایا. اور دوسری بات پتہ چلی کہ اللہ کس سے بچاتا ہے گناہ سے؟ جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، جو نافرمانی سے بچتا ہے. اور جب یہ بات کہ وہ خاتون یوسف علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہی تھی، یہ بات جب اس کے شوہر کو پتہ چلی تو پتہ ہے شوہر نے کیا کہا؟ بے شک وہ تم عورتوں سے مکر و فریب، یہ تم عورتوں کی مکر و فریب میں سے ہے. یعنی مکر و فریب تو صرف اس کی بیوی نے کی تھی، لیکن اس نے ساری عورتوں کو کہا کہ تم عورتوں کا یہ مکر و فریب ہے. ایسا کیوں؟ جبکہ گناہ تو ایک نے کی تھی، غلطی تو ایک نے کی تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے تو انسان کا سارے انسانوں پر سے یقین اٹھ جاتا ہے. اس بیوی نے اس کے شوہر کے ساتھ جو غلطی کی، نافرمانی کی، اس کی وجہ سے ساری عورتوں پہ سے اس مرد کا دل اٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ تم عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم کسی ایک کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ سارے انسانوں سے، جیسے کسی جانور کو آپ مار رہے ہیں. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو درگزر کر دیجیے، مطلب اس بات کو باہر نہ جانے دیجیے، اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیجیے، کیونکہ گھر کی بدنامی کی بات ہے. اور عزیز مصر سے کہا، بیوی سے کہا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، بے شک تو گناہ گار ہے. اب یہ بات شہر میں پتہ چل گئی، اور شہر میں جب پتہ چل گئی تو عورتیں بھی بات کرنے لگیں کہ مصر کی بیوی جو تھی وہ اچھی عورت نہیں ہے. اس سے ایک بات بہت اہم پتہ چلی کہ گناہ چھپتا نہیں ہے. جب کوئی انسان غلط سوچ پیدا کر لیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا. جیسے خوشبو چھپتی ہے کیا؟ اگر ہم خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں، تو عطر کی خوشبو تو سبھی کو آتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم جسم میں گندگی لگا لیں تو بدبو چھپے گی؟ بدبو بھی نہیں چھپتی. تو ہم اگر اچھے انسان ہیں تو ہماری اچھائی بھی نہیں چھپے گی، اور اگر ہم برے انسان ہیں تو ہماری برائی بھی نہیں چھپے گی. ہم کتنا ہی کوشش کر لیں کہ اس برائی کو چھپا لیں، لیکن برائی بدبو کی طرح ہے، وہ پھیل کر کے رہتی ہے. تو یہ بات بھی ہم کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہم کتنے ٹیلنٹڈ اپنے آپ کو سمجھیں یا بنیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو معاشرے کے اندر ہماری نافرمانی پہنچ جائے گی. اور جب اللہ کی نافرمانی معاشرے میں پہنچتی ہے تو انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ امی ابو کی نافرمانی کریں گے تو آپ زیادہ دن چھپ نہیں پائیں گے، بہت جلدی مجھ تک وہ بات پتہ چل جائے گی، اور جب مجھے پتہ چلے گا تو میری نظر میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی، گر جائے گی کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے. پھر میں کوشش کروں گا کہ اس بچے کو کلاس سے نکال دو،
اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی خراب ہوں گے. اس بچے کو ہمارے بچے کے ساتھ کھیلنے مت دو, اس بچے کو ہمارے اسکول میں مت رکھو, اس بچے کے پڑوسی ہمیں نہیں رہنا ہے. تو ہم اگر غلط کام کرتے ہیں تو ہماری غلطی اللہ رب العزت معاشرے تک پہنچا دیتا ہے. تو ہمیں اچھا بننا چاہیے. پھر اس عورت نے کیا کیا کہ تم مجھے غلط کہہ رہے ہو, تو اس نے ساری عورتوں کو بلایا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ عورتوں کے سامنے سے آپ نکل جائیے. یوسف علیہ السلام جیسی عورتوں کے سامنے سے نکلے تو وہ عورتیں پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی چال کو, ان کی نظروں کو, دو چیز کو دیکھا. کیونکہ جب کوئی سامنے سے نکلے گا تو بات تو کرنے کا موقع ملا نہیں, وہ صرف نظریں اس کی دکھی اور اس کی چال دکھی. کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی. تو وہ عورتیں کہتی ہیں اللہ کی پناہ, یہ بشر انسان نہیں ہے, یہ تو نہایت عزت دار فرشتہ ہے. تو عورتوں کا ٹیلنٹ اللہ رب العزت نے بتایا کہ عورتیں اتنا ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں کہ جب کوئی مرد ان کے سامنے سے نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں دیکھ کر کے سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بدتمیز انسان ہے یا اچھا انسان ہے, یہ بدتمیز انسان ہے یا اچھا انسان ہے. تو انہوں نے صرف ان کی آنکھیں, چہرہ اور ان کی چال دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ عورتوں کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں, اور جو نوجوان عورتوں کی طرف مائل نہ ہو وہ تو واقعی انسان نہیں ہو سکتا, وہ تو عزت دار فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. فرشتہ کیوں کہا؟ کیونکہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا. فرشتہ گناہ کرتا ہے؟ پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. تو کوئی نوجوان جب مائل نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کی ایسا ہے. اچھا, یوسف علیہ السلام نے کہا, اب یہ جو عورتیں تھیں یہ بھی یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کا کہنے لگی. تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ اب میں کیسے بچوں, ان سے بچنا تو بہت مشکل ہے, میں نکاح کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کسی اور کی بیوی ہے, اور میں گناہ سے بچوں کیسے بار بار. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی. دیکھیں کتنے نیک تھے یوسف علیہ السلام, کیا دعا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں, مطلب تیری نافرمانی کی طرف بلا رہی ہیں. تیری نافرمانی سے تو بہتر ہے کہ اللہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے, جیل میں ڈال دے, اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. تو اپنی نفس کو انہوں نے کمزور بتایا کہ اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے بچنے کی, اللہ میں بچ نہیں پاؤں گا. تو میرے بچنے کی ترکیب مجھے یہ نظر آتی ہے کہ تو مجھے جیل میں ڈال دے. دو آپشن تھے یوسف علیہ السلام کے پاس, ایک تو یہ تھا کہ نکاح کر لیں, نکاح کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کسی کی بیوی تھی. تو دوسرا آپشن کیا تھا, اب اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے اللہ. تو اللہ نے آپ کی دعا سن لی. اب دیکھیں اللہ کی نافرمانی پسند نہیں ہے لیکن جیل میں جانا پسند ہے. خود چوز کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے تو جیل میں ڈال دے. کتنے نیک تھے, کتنے نیک تھے. اللہ اکبر. ہم سے کوئی اگر یہ کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہے, یا تو یہ گناہ کرو یا جیل چلے جاؤ, تو ہم کیا بولیں گے, ارے یہ گناہ کر لیتے بعد میں توبہ کر لیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام اتنے نیک تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, مجھے جیل پسند ہے. تو جیل میں چلے گئے, کئی سال وہاں پہ رہے. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پہ دو قیدی تھے. اب یہاں پہ دیکھیں بہت ہی عبرت اور نصیحت کی بات ہے یہاں پر, ہے نا. ویسے پچھلے والی جو واقعہ تھا اس خاتون کا, اس میں بھی بہت ساری عبرتیں ہیں, لیکن آپ لوگ چھوٹے بچے ہیں اس لیے میں نے اس میں زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں نہیں بتائی ہیں. لیکن اب یہ بات کیونکہ آپ چھوٹے بھی ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے. اس میں بہت ساری نصیحتیں ہم سمجھیں گے. کون کون سی نصیحتیں ہیں؟ اور ان کے ساتھ قید جیل میں دو قیدی, اور مطلب بہت سے قیدی تھے جیل کے اندر, تو بہت سے قیدی ہوتے ہیں نا. ان میں سے دو قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور آپ ہمارے خواب کی تعبیر کر دیں کیونکہ ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں.
تو اکثر و بیشتر لوگ نیک لوگوں سے خواب پوچھتے ہیں. اور دوسرا قیدی ہے وہ، یعنی مجرم ہے، تو مجرم کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مجرم کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم گنہگار ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہنٹ آئے گا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا خبر آئے گی، کیونکہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی خبر ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کے نہیں بھگایا، بلکہ کیا کہا کہ ہاں میں اس خواب کی تعبیر کروں گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں کہ گناہ گار لوگوں کی بھی خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت انہیں بھی ہنٹ کرتا ہے. خواب یعنی اللہ کی طرف سے ہنٹ کہ اب ایسا ہونے والا ہے، اب ایسا ہو سکتا ہے، یہ تم نے ایسا کیا ہے. تو اور ان کے ساتھ قید خانے کے 2 جوان بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. تو خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں رکھا ہوا ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کی تعبیر مطلب اس کا مطلب بتا دیجئے، بے شک ہم تجھ کو نیک سمجھتے ہیں. تو نیک سمجھتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے قیدی تھے لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی عزت بخش دی. جیل میں بھی اللہ نے عزت دی، جیسے مصر میں عزت دی تھی ویسی جیل میں بھی عزت دی. اور جیل میں لوگ آپ کو نیک کہہ رہے ہیں اور اپنا خواب پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جب یہ 2 لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام فوراً خواب کی تعبیر بتا دیتے، لیکن انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی. اس میں کیا عبرت ہے دیکھیں آگے سنتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. یعنی میں ابھی تعبیر نہیں بتا رہا ہوں، کب بتاؤں گا جب تمہیں کھانا آتا ہے. تو کھانا آنے کا کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے جیل میں. تو جیسے مان لیتے ہیں انہوں نے صبح صبح پوچھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، کیونکہ خواب اصل میں لوگ صبح صبح پوچھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز کے بعد مقتدی کے طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پھر صحابہ کرام اپنے اپنے خواب پوچھا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے صبح خواب پوچھا ہو اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوپہر میں جب کھانا آتا ہے اس کے بعد میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. تو ترنت خواب کی تعبیر نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ یہ گرجو ہیں، ان کو ضرورت ہے اپنے خواب کی تعبیر پتہ کرنے کی. تو یہ میری بات سنیں گے. تو میری بات کون سی سنانا چاہتے تھے؟ وہ توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے دعوت دی. دیکھیں کیسے دعوت دیتے ہیں. یوسف نے کہا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. تو میں نے ان کا دین چھوڑ دیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ پر ایمان کی. اور دوسرا غیر ایمان والوں سے میں نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ غیر ایمان والوں سے ہمیں تعلق نہیں رکھنا چاہیے، دوستی کا، گہری دوستی کا. اور پھر کہا اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دین کی دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ میں تو اس دین کو چھوڑ دیا ہوں. اب اگزامپل بھی دے کر کے سمجھاتے ہیں، کیونکہ اگزامپل سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے نا. تو یوسف علیہ السلام انہیں اگزامپل دیتے ہیں. کیا اگزامپل دیتے ہیں؟ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں. انداز دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے؟ جبکہ یہ جیل میں ہے تو یا تو کوئی چوری کر کے آئے ہوں گے، ڈاکہ ڈال کے آئے ہوں گے، مرڈر کر کے آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو اپرادھ کر کے آئے ہوں گے نا، گناہ کر کے آئے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام کو کیا بولنا تھا؟ اے چور میری بات سن، اے ڈاکو میری بات سن، اے مرڈر کرنے والے میری بات سن، ایسا بولنا تھا. تو ایک دائی کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ دائی کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ بہت نرم ہوتا ہے، اور وہ اپنے مدعو کی برائی نہیں ڈھونڈتا،
اس کی اچھائی دیکھتا ہے، اور اچھائی دیکھ کر کے کیا کہا، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، اپنا ساتھی کہا۔ بتائے ان کی اوقات تھی یوسف علیہ السلام کا ساتھی بننے کی؟ شراب بیچنے والا، اور اس کے خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ وہ شراب نچوڑے گا۔ یوسف علیہ السلام سمجھ بھی گئے، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ اللہ اکبر، تو کتنا نرم انداز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ زبردست۔ تم اس کے سوا کسی کی عبادت، جس کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں توحید کے لیے، وہ بہت ہی پیارے لفظ ہیں۔ ابھی وقت زیادہ نہیں ہوتا آپ کی کلاس میں، ورنہ میں ایک ایک لفظ کو بتاتا کہ کتنے پیارے لفظ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے کیے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک ایگزامپل، بہت اچھا ایگزامپل دیے جو آپ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کوئی کسی دکان کا نوکر ہے، اور اس نوکر کے 10 مالک ہیں، اور ایک نوکر ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، تو دونوں میں سے کون سا نوکر اچھا رہے گا، خوش کون سا نوکر رہے گا؟ جس کے 10 مالک ہیں تو ایک مالک آ کے کہے گا کہ تم یہ کرو، پھر دوسرا آ کے کہے گا تم گھر جاؤ، تیسرا آ کے کہے گا کہ تم بازار جاؤ، چوتھا آ کے کہے گا تم چائے بولنے کے لیے جاؤ، پانچواں آ کر کے بولے گا کہ تم یہاں پر جو ہے کپڑے گھڑی کرو، پریس کرو، جو بھی دکان جس چیز کی ہے۔ تو وہ 10 کی کیسے سنے گا؟ اگر اس کی سن رہا ہے تو دوسرا ناراض ہو رہا ہے، اس کی سن رہا ہے تو تیسرا ناراض ہو رہا ہے، تو وہ بالکل پاگل جیسا پریشان ہو جائے گا کہ میں کس کی سنوں کس کی نہیں سنوں۔ تو کون سا بچہ یا کون سا نوکر زیادہ خوش رہے گا؟ جس کے 10 مالک ہیں وہ خوش رہے گا، یا ایک والا خوش رہے گا؟ ماشاءاللہ، دیکھیے ایک بچی نے اپنا ہینڈ ریس کیا، رحمان نام سے جڑی ہوئی ہیں وہ، ماشاءاللہ۔ تو اب کسی نے اپنے 10 رب کی عبادت کرتا ہے، کوئی 10 لوگوں کی عبادت کرتا ہے، انسان کی بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتا ہے، جنات کی بھی کرتا ہے، اور پتھر کی بھی کرتا ہے، اور ایک ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو ایک ہی کو راضی کرنا ہے اور ایک ہی کی بات کو ماننا ہے، ایک ہی کی راضی کرنا ہے اور ایک ہی کی بات کو ماننا ہے۔ تو کتنا پیارا اگزامپل دے کر کے ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ پتا چلا کہ ہمیں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ ان کو خواب کی تعبیر چاہیے تھی، اور خواب کی تعبیر میں ہی بتا سکتا ہوں، تو میں ان سے پیسے تو نہیں لوں گا، لیکن ان کو میں دعوت دوں گا۔ تو جیسے آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ہوم ورک کی مجھے کاپی دے دیجئے، تو اس کو آپ ہوم ورک کرنا ہے، آپ کی کاپی کی ضرورت ہے، تو اب آپ کو یہ موقع مل گیا، اور آپ اس سے یہ کہیں کہ میں ہوم ورک کی کاپی تو دیتی ہوں تے کو، تھوڑا دیر بیٹھ جا، اور جب وہ بیٹھ گئی تو آپ ان کو سورہ اخلاص سنا دیجئے، سورہ ملک سنا دیجئے، یا کوئی بھی قرآن کی آیتیں سنائیے، دعوت دیجئے، پھر اس کے بعد اس کو وہ کاپی آپ دے دیجئے۔ تو یہ کتنا اچھا آئیڈیا ملا کہ اگر کوئی ہم سے پیسے لینے کے لیے آئے، جیسے آپ بڑے ہو جائیں گے تو کوئی پیسے لینے کے لیے آئے تو آپ کہیں ہاں ہاں ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیے، یا کوئی گھر کا سامان لینے کے لیے آیا تو آپ کہیں ہاں تھوڑی دیر بیٹھیے، ہم آپ کو ابھی دیتے ہیں، اور جب اس جو چھوٹا سا پیریڈ ملا ہے اس میں آپ ان کو دین کی دعوت دے دیں۔ اس کو کہتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے؟ اور موقع کا فائدہ کس کے لیے اٹھائے؟ اسی بندے کے لیے اٹھائے جو آیا تھا، اسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اور اگر ہم دعوت دیں گے تو ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں گے، ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں گے نا۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور بہت اہم پتہ چلی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں۔ ایک شخص جیل میں گیا تھا، وہ ہمارے ہاں مسجد میں آیا کرتے تھے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، درس میں بھی آیا کرتے تھے۔ تو میں نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ میرے ذہن میں تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جیل میں کس طرح کی زندگی رہتی ہے؟ مطلب بہت انسان خوش رہتا ہے، فری رہتا ہے، یا ٹینشن میں رہتا ہے؟
تو وہ کہنے لگے کہ جیل میں انسان بہت ٹینشن میں رہتا ہے، میں فل ٹائم روتا تھا، مصلی میں کھڑا ہو جاتا تھا، وضو بناتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، روتا رہتا تھا، بہت ٹینشن رہتی تھی کہ لوگ ملنے آئیں گے تو مجھے غلط سمجھیں گے، میں جیل میں ہوں، میرے اوپر ایک داغ لگ گیا اور ہر کوئی مجھے، میرے رشتہ دار دوست غلط سمجھیں گے. تو ایک بہت بڑی ٹینشن رہتی ہے جیل کے اندر. یہاں پہ ایک بہت بڑی عبرت کی بات ملی کہ اتنی بڑی ٹینشن میں بھی یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنے نیک تھے یوسف علیہ السلام. ہم کو تو ذرا سی ٹینشن ہو جاتی ہے تو ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی ٹینشن ہے کہ عورتوں نے الزام لگا دیا اور یہ عزت کے اوپر آ گئی بات، اور ایک نبی کے اوپر عزت کی بات آ جائے کتنی بڑی بات ہے، اور جیل کے اندر ہے لیکن اس کے بعد بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑ رہے، موقع کی تلاش میں ہے، اور جیسی موقع ملا تو کہتے ہیں کہ تمہیں کھانا آئے گا، اس کے پہلے میں تمہیں. اور پھر آپ نے توحید کی دعوت دی. یہ بہت بڑی غور فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی فری زندگی دی ہے، سکون و اطمینان کی زندگی دی ہے نا، وقت پہ ہمیں کھانا مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے دین کی دعوت ہمارے منہ سے نہیں نکل رہی. لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم کسی کو دین کی دعوت نہیں دے رہے. لیکن یوسف علیہ السلام بیچارے وہاں پہ قید میں ہے، ٹینشن میں ہے، لیکن پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. اب تعبیر بتاتے ہیں، وہ پہلے توحید کی دعوت دے دی اور تعبیر بتاتے ہیں. کیا تعبیر بتائی؟ پھر وہی انداز، میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ہے نا، میرے قید خانے کے دو ساتھیوں. یہ نہیں کہا اے چورو، اے ڈکیتو، میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب نچوڑ کر دے گا اور دوسرا اسے پھانسی دے دی جائے گی اور چیل وغیرہ اس کو نوچ نوچ کر کے کھا جائے گی. یہاں پہ ایک حکمت کی بات کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ رہا کر دیا جائے گا اور بادشاہ کو وہ شراب نچوڑ کے دے گا، اور تم میں سے ایک کو مرڈر کا جو ہے پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو جو ہے چیل کوے کھا لے گی. آپ سیدھے سیدھے بتا سکتے تھے نا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا، لیکن آپ نے ایسا نہیں بتایا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم خواب کی تعبیر بتائیں تو بہت حکمت کے ساتھ بتائیں. اگر خواب کی تعبیر بہت غلط ہے تو وہ خواب کی تعبیر سیدھی سیدھی نہ بتائیں. جیسے کسی نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو ہم ایسا نہ بتائیں کہ تیرے اوپر عذاب آنے والا ہے. ہم کیا بتائیں کہ اللہ رب العزت تقدیر کو، دعا سے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. تم اللہ سے معافی مانگو، تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت تم پر سزا کو روک دے گا. اس انداز میں بتانا چاہیے کہ ڈائریکٹ بتا دینا چاہیے کہ تم تو بیٹا پھنسے، اب تو تم کو جو ہے نا عذاب آئے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے نام لے کر کے نہیں بتایا کہ تمہیں چھوڑا جائے گا اور تمہیں پھانسی دی جائے گی، یہ بتایا کہ تم میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوگا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ تم بادشاہ کو جا کر کے یہ بتانا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، تاکہ وہ میرے رہائی کے بارے میں سوچے، کیونکہ بہت سال ہو چکے، اب وہ میری تو ہے نا بہت عمر بھی ہو گئی ہے، تو شاید وہ میری رہائی کے بارے میں سوچے. اب یہ لوگ جب رہا ہو گئے تو جو بادشاہ کے ہاں شراب نچوڑتا تھا، شیطان نے اس کو بھلا دیا. تو ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان بھلوا دیتا ہے نیک باتوں کو، اچھی باتوں کو. یوسف علیہ السلام نے اسباب اختیار کیا کہ تم جا کر کے بادشاہ کو بتانا کہ ایک جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ دعا بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے.
اسباب اختیار کرنا یہ توکل کی ضد نہیں ہے، مطلب یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ جیسے کوئی جیل میں ہے تو اس کو کیس بھی لڑنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ کیس لڑنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا چاہیے، جیسے کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ دعا کرے، دعا بھی کرے، ساتھ میں کھانا بھی بنائے۔ تو کھانا بنانا یہ اسباب اختیار کرنا ہے، کمانے جانا یہ اسباب اختیار کرنا ہے، اور یقین اللہ پہ رکھنا ہے کہ اللہ رزق دے گا، تو رزق دینے والا اللہ ہے، یہ یقین اللہ پہ رکھنا ہے، لیکن اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے پتہ چلا۔ اب بہت دن گزر گئے اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور بادشاہ خواب کیا دیکھتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، آیت نمبر 43، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے۔ اب بتائیں، خواب میں ایسا عجیب سا خواب دیکھا کہ گائے گائے کو کھا رہی ہے، تو 7 موٹی گائے ہیں جو پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز یعنی ہری بالیاں ہیں جو دوسری سوکھی، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں۔ اچھا، موٹی گائے کو دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز ہری بالیاں اور دوسری خشک، مطلب 7 ہری بالی دیکھتا ہوں اور 7 خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہاں پر بادشاہ نے کئی لوگوں کو بلایا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی ہنٹ اس کو ملی ہے، مطلب یہ پوری رعایا کے لیے ہے، پورے دیش کے لیے، تو ضرور یہ کوئی نہ کوئی بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے دکھائی گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ میری خواب کی تعبیر کون بتائے گا، کون بتائے گا؟ تو وہاں پہ جو لوگ آئے تھے ان میں سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو جادوگر کیا جان سکتے ہیں؟ جو قرآن حدیث کا علم نہیں رکھتے وہ خواب کی تعبیر نہیں جان سکتے۔ تو انہوں نے صحیح کہا کہ ہم ایسی خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اب اچانک وہ جو شراب نچوڑنے والا تھا اس کو یاد آیا کہ ارے خواب، مجھے بھی خواب کی تعبیر بتایا تھا۔ تو اسے یاد آئے کہ جیل کے اندر ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر مجھے بتایا تھا، اور میرا خواب سچا نکلا، ویسے کی ویسی نکلا، جیسا اس نے تعبیر کیا تھا ہو بہو ویسی ہوئی۔ تو انہوں نے وہ جو شراب نچوڑ رہا تھا اس کو اچانک یاد آ گئی خواب سن کر کے کہ اچھا یہ خواب تو بتانے والا ایک شخص ہے۔ تو اس نے کہا اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اسے یوسف مدتوں کے بعد یاد آ گیا، بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ اس نے جا کر کہا، اب اسے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب یہ جو شراب نچوڑنے والا تھا یہ جیل پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اے یوسف، اے بہت ہی سچے، کیا کہا؟ اے یوسف، اے بہت ہی سچے، یوسف ایھا الصدیق، ساتھ میں لقب بھی لگا رہے ہیں کہ آپ بہت سچے انسان ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائے ہیں، انہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں جو دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کریں۔ یوسف نے کہا تم 7، اچھا یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو ہم بولتے کہ ہم نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائے تھے، اور یہ بھی بولے تھے کہ بادشاہ کو جا کر کے بتانا کہ ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اور تم بھول گئے، آج تم کو ضرورت پڑی تو تمہیں میں یاد آ گیا، اتنے سالوں سے میں یاد نہیں آیا تھا تم کو، بدتمیز کہیں گے۔ خواب کی تعبیر سن لیے تھے اور خواب سچا بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی تمہیں میں یاد نہیں آیا، اور تم نے میری رہائی کے بارے میں کچھ نہیں سوچے، اور تم جو ہے اب تم کو گرج پڑی ہے تو تم آئے ہو یہاں پر، بھگو یہاں سے، ایسا کرتے نا۔
لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ کیا؟ ایسا کچھ نہیں کیا. کتنے ہمبل نیس اور کتنا جھکاؤ، کتنی انکساری ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، کہ وہ یاد بھی نہیں دلایا اس شخص کو کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، احسان فراموشی کیا ہے، اسے یاد بھی نہیں دلایا. اور سیدھے سیدھے اب اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور غور کریں، خواب کی تعبیر پہلے سنیں. یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کاشت یعنی کھیتی کرو گے، اس لیے تم جو فصل کاٹو تو اسے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، لہذا تھوڑی مقدار کہ جو تم کھاتے ہو، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے اس کے لیے ذخیرہ کیا ہے ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کہ جو تم بطور بیج محفوظ کرو. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. اور بادشاہ نے کہا. چلے اب یہاں تک سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب کو فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے، اور اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ 7 سال تک خوب اچھی بارش ہوگی اور خوب غلہ ہوگا، لیکن اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی پڑ جائے گی، سوکھا پڑے گا. اور یہ خواب کی تعبیر مصر والوں کو پتہ چلنا بہت ضروری ہے. تو وہ جو 7 سال تک کھیتی ہوگی تو اس کی کھیتی کے بالی میں سے دانے نہ نکالے، کیونکہ دانے بالی میں سے نکل جاتے ہیں تو دانے خراب ہو جاتے ہیں، دانوں میں گھن لگ جاتا ہے، دانے پرانے ہو جاتے ہیں. تو تم کیا کرنا، بالی میں ہی دانے پڑے رہنے دینا، اور جتنے جتنے کی ضرورت پڑے گی ہر سال اتنا اتنا دانہ نکال کر کے اور لوگوں تک پہنچا دینا، کیونکہ 7 سال تک قحط سالی رہے گی. تو یہ 7 سال تمہارے لیے غنیمت ہے، خوب فصل اگاؤ اور سب بالیوں میں ہی رہنے دو. اچھا کیوں بتا دیے یوسف علیہ السلام نے خواب؟ یوسف علیہ السلام کو یہ بولنا تھا کہ مصر کے بادشاہ کو جا کے بولو کہ اب تمہارے اوپر آگے عذاب، اور اب میں نہیں بتاتا خواب کی تعبیر، اب بھوکے مریں گے سالی یہ 7 سال. 7 سال جب غلہ نہیں اگے گا تو بھوکے مرنا پڑے گا نا. تم نے مجھے بغیر جرم کے جیل میں ڈالا، اب میں تم کو اس کا مزہ چکھاؤں گا. ایسا بولتے، ایسا بولا یوسف علیہ السلام نے. اس سے کیا پتا چلا؟ یوسف علیہ السلام نے درگزر کر دیا کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا، اور اس عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مصر کی عوام ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا ان کی جان بچا رہے ہیں، اور جان بچانے کے لیے ٹرک بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو 7 سال بارش نہیں ہوگی، بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے گی، اس لیے تم غلے کو چھپا کے رکھو، بچا کے رکھو، بالیوں میں بچا کے رکھو. اللہ اکبر، کیسا شخص ہے یہ یوسف، کیسا انسان ہے کہ جس نے دشمنی کیا، جس نے جیل میں ڈالا، اس کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے. جو ملک اپنا نہیں ہے اس کو بچانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہم اپنے ہی ملک کو برباد کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یوسف دوسرے کے ملک کو بچانے کے بارے میں فکر مند ہے، کیونکہ دوسرے کا ملک ہو یا ہمارا ملک ہو، انسان تو انسان ہے. تو انسان کی جان بچانے کے لیے وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بھول گئے، دوسرے کی جان کو بچانے کے لیے وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بھول گئے، اور انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی. اب جب یہ خواب کی تعبیر لے کر کے وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچا، اور بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی ہوگی تو بادشاہ ہے، وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کے اوپر اپن نے ظلم کیے ہیں، اس کو جیل کے اندر رکھے، اس کی جوانی جو ہے وہ جیل میں گزر گئی، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہمارے ملک کا وفادار ہے، یہ ہمارے ملک کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، یہ ہمارے رعایا کو بچانا چاہتا ہے، ان کی جان بچانا چاہتا ہے. وہ بہت امپریس ہوا اس خواب کی تعبیر سے بادشاہ، کہ یہ انسان کیسا انسان ہے. اس کی جگہ کوئی اور انسان رہتا تو وہ تو یہ بولتا نا کہ تم نے مجھے بغیر جرم کے جیل میں ڈالے ہو، اب تم جانو تمہارا کام جانے، اور ہمیں 7 سال تک تو مرنا پڑتا، اور 7 سال اگر بارش نہ ہو تو پورا انسان مر جائے گا اگر اس نے پہلے سے
کھانا نہیں رکھا ہے تو جیسے 7 دن تک آپ کو معلوم نہ ہو اور اچانک آپ کا گھر بند ہے اور باہر سے آ کے کسی نے تالا لگا دیا. اب 7 دن تک نہ دودھ آ رہا ہے نہ سبزی آ رہی ہے, یا 7 مہینے تک, 7 مہینے تک دودھ بھی نہیں آ رہا, کیونکہ وہاں تو 7 سال کی بات تھی. یہاں پہ ہم صرف 7 مہینے لیتے ہیں, تو 7 مہینے میں ہم مر جائیں گے, نہیں مریں گے, کیونکہ ہم نے پہلے سے اسٹور نہیں کیا. اور اگر ہم کو پہلے سے پتا ہے کہ 7 سال تک ہم گھر سے نہیں نکل, اور 7 مہینے تک ہم گھر سے نہیں نکل پائیں گے, تو 7 مہینے کا ہم کرانہ پہلے سے لا کے رکھ لیں گے, تیل وغیرہ, اسٹو ٹھیک کر لیں گے, 7 سلنڈر آ جائیں گے گھر میں 7 مہینے کے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تاکہ تم تیار ہو جاؤ, غلہ اکٹھا کر لو. تو اس سے بادشاہ کیا سمجھا کہ یہ بہت نیک انسان ہے, بہت اچھا انسان ہے, میری رعایت کی اس کو فکر ہے. تو اس نے کہا, اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ, یوسف علیہ السلام کو فوراً رہا کرو, جیل سے نکالو ان کو اور میرے پاس لاؤ, بادشاہ کے پاس, یعنی عزت کے مقام پہ لاؤ. پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آئے, یعنی پولیس والے آئے, تو انہوں نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے. یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی مطلب تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے سال کے بعد ان کو رہائی کا پروانہ ملا, لیکن وہ فوراً جیل سے نہیں نکلے. کہا کہ میرے اوپر جو الزام لگا ہے عورتوں کو لے کر کے, پہلے اس الزام کو کلیئر کرو, پھر میں جیل سے نکلوں گا. کیوں کہا ایسا؟ ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ ایک دائی ہے, اور دائی کے اوپر اگر الزام ہو تو عوام انہیں قبول نہیں کرے گی, عوام انہیں قبول نہیں کرے گی. لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ یوسف تم کیا ہو, ہم کو معلوم ہے, بس بتاؤ ہم کو تم, اللہ ایک ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ پہلے مجھے اس الزام کو کلیئر کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا. اللہ اکبر, کیسے شخص تھے, اتنے سال کے بعد اگر کسی کو جیل سے نکالا جائے گا تو وہ تو دوڑتا ہوا نکلے گا, اس کو کیا لینا دینا, کوئی میری بات سنے سمجھے مت سمجھے. لیکن دعوت کے کام کی کتنی فکر تھی, دین کے کام کی کتنی فکر تھی, لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کتنی فکر تھی کہ میں اگر اسی الزام کے ساتھ نکل گیا یہاں سے تو لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہ جہنم سے نہیں بچ پائیں گے. اس لیے مجھے اس الزام کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں. تو فکر کس چیز کی تھی؟ اپنے مشن کی. اور مشن کیا تھا؟ دعوت کا مشن, دعوت کا مشن, کہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے میری چھبی بہت صاف ستھری رہنا چاہیے. مطلب جیسے آپ لوگوں کو آگے چل کے دعوت کا کام کرنا ہے نا بچوں, آپ لوگوں کو بھی اللہ کی دین کی دعوت پہنچانا ہے, تو آپ لوگوں کا کیریکٹر بہت اچھا رہنا چاہیے. اگر آپ لوگ ابھی سے جھوٹ بولیں گے تو آگے چل کر کے لوگ بولیں گے یہ کیا بتائے گی, یہ تو جھوٹ بولتی ہے, یہ تو اپنی امی کی بات نہیں مانتی تھی, یہ تو ابو کی بات نہیں مانتا تھا, یہ تو پڑوسیوں کو گالیاں دیتا تھا, اس نے تو وہاں سے کمپاس چرا لیا تھا, اس نے تو کاپی چرا لی تھی. تو پھر آپ کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے, اور نہیں مانیں گے تو بیچارے وہ جہنم میں چلے جائیں گے, کیونکہ اب کوئی فرشتہ تو ان کو سدھارنے آئے گا نہیں, اور نہ کوئی نبی آئیں گے. آپ کو اور مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے. تو دعوت کے کام کی اس قدر فکر اور اتنی اہمیت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو داغ لگا ہے پہلے اسے چھوڑو, اس کی بات کرو, پھر میں اس کے بعد نکلوں گا. اب لوگوں نے جا کر کے بادشاہ کو بتایا کہ یوسف تو نکلنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتوں نے کیا مسئلہ ہے وہ پہلے کلیئر کرو. تو بادشاہ نے عورتوں سے کہا, اب بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا, وہی والی عورتوں کو بلا لیا جنہوں نے نافرمانی کرنے کا بولی تھی. تو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عورتوں سے کہا کہ اب بتا دو صحیح صحیح, اتنے سال گزر چکے ہیں, اب بڈھی بھی ہو گئی ہو تم لوگ, تو اب تو تم کو بڑھاپا بھی آ گیا ہے.
تو کہا بادشاہ نے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا، وہ بولی اللہ کی پناہ. عورتیں کیا بولتی ہیں؟ آپ دیکھیں صحیح گواہی دی عورتوں نے، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں. تو عورتوں نے کیا گواہی دے دی؟ ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں. مطلب یوسف پاک ہے، یوسف نے کوئی غلطی نہیں کی. عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب یہ جو مین میڈم ہے یہ کیا کہتی ہیں؟ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچا ہے. اب اس نے بھی خواب کی، اس نے بھی، عورت نے بھی کہہ دیا کہ وہ تو بہت سچا انسان ہے، میں غلط ہوں. لیکن یوسف غلط نہیں ہے. یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے اس کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائن کا مکر نہیں چلنے دیتا. یہ بھی بات بالکل نوٹ کرنے کے رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت خائن کا مکر چلنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. مطلب جو امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا نہیں. تو یہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، یہ امانت کس کی تھی؟ عزیز مصر کی تھی، اس کے شوہر کی امانت تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا بتایا کہ کوئی اگر امانت میں خیانت کرے گا، مطلب وہ امانت اس کے شوہر کی تھی، اگر کوئی امانت میں خیانت کرے گا تو اللہ اس کی خیانت کو، مکر کو نہیں چلنے دے گا. تو اس کا مکر زیادہ دن نہیں چلے گا، ایک دن اس کا مکر سامنے آ جائے گا، اور جب سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ بے عزت ہوگا، جوتے پڑیں گے. اچھا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا. اب یہاں پہ بہت قیمتی بات، سونے کی انک سے لکھنے والی بات. دو تین باتیں اس میں، مطلب ایک ایک آیت کے اندر بہت عبرتیں ہیں، ہے نا. لیکن میں آپ کو بہت اسپیڈ سے لے کر کے چل رہا ہوں کیونکہ آج ہم کو اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے. اور میں اپنی نفس کو بری نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہماری کالر کھڑی ہو جاتی ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے مسجد بنا لی، میں نے فجر کی نماز پڑھ لیا، میں نے قرآن پڑھ لیا. اب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے کہا کہ یہ بہت پاک دامن ہے، بہت اچھے انسان ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں میں نیک ہوں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہے. یعنی ہر کسی کا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، ہر کسی انسان، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. نبی ہے آپ، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نفس تو انسان کو برائی کے لیے اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے. یعنی میں گناہ سے بچا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے. اللہ اکبر. ایسی لوگ تو نبی ہوتے ہیں. اس قدر کوالٹی ہے یوسف علیہ السلام میں کہ میرے رب نے بچایا. کوئی غرور و تکبر نہیں ہے اپنی نیکی کا، اور نیکی کا غرور و تکبر ہونا یہ بدترین غرور ہے. علم کا تکبر، نیکی کا تکبر بدترین تکبر ہے. کہ کوئی انسان اپنی نیکی کا تکبر کرے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، وہ تو نماز نہیں پڑھتی اور اس لیے اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. تو نیکی کا تکبر نہیں ہے. بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے نیکی کرنے کا توفیق دی. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اب جب میٹر کلیئر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا. یعنی بادشاہ نے کہا کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا، یعنی وہ میرا خاص آدمی ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا وزیر. وزیر کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے بادشاہ کا. پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام کو بات چیت کی
مطلب یوسف علیہ السلام کو بلایا بادشاہ نے اور یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی. تو وہ بادشاہ تھا, یوسف علیہ السلام کی بات چیت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ اور بہت نیک انسان ہے, مطلب نیک بھی ہے اور ساتھ میں یہ ٹیلنٹڈ بھی ہے. تو کہا یقیناً آج تو ہمارے یہاں مرتبے والا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف, آج تم ہمارے ہاں بہت مرتبے والے ہو اور امین ہو, امانت دار ہو. کیا امانت داری کی تھی انہوں نے؟ کہ بادشاہ کی بیوی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا, یعنی امانت میں خیانت نہیں کی تھی. یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں یعنی پیداوار پر مقرر کر دیا جائے. اپنی سیٹ مانگنا, جب عوام کو ہماری ضرورت ہو تو ہم سیٹ مانگ سکتے ہیں, ورنہ سیٹ مانگنا غلط ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ مجھے صدر بنا دو, مجھے سیکریٹری بنا دو, تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ شریعت کے اندر بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اور یہاں تک کہا رسول اللہ نے کہ جو مانگے اسے عہدہ مت دو, تو عہدہ نہیں مانگنا چاہیے. لیکن جب ایسے حالات آ جائیں کہ اگر میں اس سیٹ پہ نہیں بیٹھا تو یہ پورے ملک کو نقصان پہنچا دے گی, تو ایسا جب حالات لگے تو ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس ذمہ داری کو لینے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے زمین کی پیداوار پر مقرر کیا جائے, بے شک میں خوب نگرانی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں. یعنی اس کی حفاظت کیسے کرنا, کیونکہ 7 سال تک بارش ہوگی اور 7 سال کی فصل کو یعنی جو غلہ ہوگا اس کو سنبھال کے رکھنا آگے والے 7 سال کے لیے, اور یہ کوئی دوسرا نہیں کر پائے گا, اس لیے کام کے لیے مجھے سونپا جائے. تو انہیں یہ کام دے دیا گیا. تو یوسف علیہ السلام نے جب 7 سال تک خوب غلہ ہوا تو اس کی بالی میں ہی رہنے دیا اور بڑے بڑے اسٹور روم بنائے اور بالیوں کے ساتھ اس کو اسٹور کرنا شروع کر دیا, بالیوں کے ساتھ اسے اسٹور کرنا شروع کر دیا. اب جب 7 سال ہو گئے تو پھر قحط سالی شروع ہو گئی, یعنی سوکھا پڑ گیا, بارش ہونا بند. جب بارش ہونا بند ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے ہر سال اسے توڑ کر کے اور دینا شروع کر دیا لوگوں کو. تو آس پاس کے ملک میں بھی بارش نہیں ہو رہی تھی, آس پاس کے ملک والے بھی بھوکے مر رہے تھے, اور آس پاس کے ملک میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے, یعنی یوسف علیہ السلام کے ابو اور ان کے بھائی. تو اصل میں یہ عذاب آیا انہی لوگوں کے اوپر تھا. کس کے اوپر آیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اوپر. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مار پڑی تھی, کیونکہ ادھر مصر میں تو بچ گئے مصر والے, لیکن ادھر والوں کو تو خواب, اور ادھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ 7 سال اب بارش نہیں ہوگی. تو ادھر والوں نے جو 7 سال بارش ہوئی تھی تو وہ غلے کو خوب اس سے نکال بھی لیا اور اسے خوب استعمال بھی کر لیا, انہوں نے بچا کے نہیں رکھا. اب بچا کے نہیں رکھا تو بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی. کن کو؟ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کو. اب وہ پریشان حال اپنے بیوی بچوں کے لیے دوڑ رہے ادھر ادھر کہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز مل جائے, کہیں سے کچھ کھانے کی چیز مل جائے. پھر انہیں پتا چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو سب کو غلہ دے رہا ہے, سب کی جان بچا رہا ہے. تو یہ لوگ نے جب یہ سنا کہ مصر میں کوئی ایسا شخص ہے اور جو لوگوں کی جان بچا رہا ہے, تو یہ بھی 11 بھائی وہاں گئے. جب یہ 11 بھائی وہاں جانے لگے تو ان کے ابو نے کہا کہ الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا, کیونکہ ہر صاحب عطا پر حسد کیا جاتا ہے. اب تم 7 بھائی 10 بھائی ایک جیسے جاؤ گے, نوجوان خوبصورت طاقتور, تو تم پر دیکھ کر کے حسد کیا جائے گا. تو ہر صاحب عطا پر حسد کیا جاتا ہے, اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دونوں بات کہی یوسف علیہ السلام نے, دونوں بات کہی یعقوب علیہ السلام نے, کہ جو اللہ چاہتا ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس کو چھپانا چاہیے, بہت زیادہ اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو نعمت نہیں بھی ملتی ہے اس کو بھی نعمت بنا کر کے اوپن کرتے ہیں اور لوگ ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں. تو یہاں سے ایک بہت قیمتی بات یہ پتہ چلی کہ جو نعمت ملی ہے اس کو چھپانا چاہیے, اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. اور پھر یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا,
یعنی تدبیر بھی اختیار کرے اور یقین اللہ کے اوپر کرے کہ اللہ چاہے گا تو ہم حسد سے بچ جائیں گے، لیکن پہلے حسد سے بچنے کی خود کوشش کریں گے اور پھر اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑیں گے۔ اب یہ بھائی لوگ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے اور یہ لوگ بڑے تھے، تو بڑے انسان کی شکل بدلتی نہیں ہے لیکن چھوٹے بچے کی شکل بدل جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس فوٹو ہو تو آپ دیکھیے گا جب آپ 1 سال کے تھے اور اب اگر آپ 20 سال کے ہو گئے ہیں یا 10 سال کے ہو گئے ہیں تو چہرہ بالکل بدل چکا۔ لیکن بڑے لوگوں کا چہرہ بدلتا ہے کیا؟ ابو کی آپ 10 سال پرانی فوٹو دیکھیے گا اور آج کی فوٹو دیکھیے گا تو ابو کا چہرہ تھوڑا سا بدلا ہے لیکن پہچان گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ ارے یہ تو میرے بھائی ہیں اور یہ تو غلہ لینے آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، انہوں نے غلہ دیا اور غلہ دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اور کتنے لوگ ہیں؟ کیوں پوچھا ایسا؟ یوسف علیہ السلام کو اپنی امی یاد آ گئی، اپنے ابو یاد آ گئے۔ سیدھے سیدھے تو نہیں پوچھ سکتے تھے کہ ابو کیسے ہیں، زندہ ہے کہ نہیں ہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا ایک چیز اور، جب وہ جیل سے رہا ہوئے تھے تو وہ سیدھے اپنے ابو کے پاس چلے جاتے، لیکن مصر میں رک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں میری ضرورت ہے، اگر میں نہیں رکا تو یہ بھوکے مر جائیں گے مصر والے، مجھے یہاں پہ غلے کو بچانا ہے، رک گئے بیچارے۔ اب جب یہ بھائی لوگ آئے ہیں تو ان سے اشارے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ابو ہیں، ہماری امی بھی ہے اور ہمارا ایک اور بھائی ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا بنیامین، یہ ان کے سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں کی اولاد تھی۔ کہا اس کو کیوں نہیں لایا تم نے؟ اپنے بھائی کی محبت، اس کو کیوں نہیں لایا تم نے؟ اب اس کو لے کے آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں دوں گا، اس کو بھی لے کے آنا۔ اب یہ لوٹ کر کے گئے تو یوسف علیہ السلام نے غلے کے ساتھ ان کا پیسہ بھی واپس رکھ دیے، چھپا کر کے غلے میں دبا دیے۔ اب جب یہ واپس گئے اور غلہ کھول کر کے دیکھے تو اپنے ابو سے بتاتے ہیں کہ دیکھیے وہ کتنا نیک شخص ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، اور اس نے کہا ہے بنیامین کو لے کر کے آنا، اپنے بھائی کو لے کر کے آنا۔ تو یعقوب علیہ السلام تو پہلے سے ہی ان سے ڈرتے تھے کہ پہلے انہیں یوسف کو جو ہے وہاں لے جا کے چھوڑ دیے، اب میرے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑ سکتا تمہارے ساتھ۔ پھر انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں ہم اس کو اچھے سے لے کے جائیں گے اس کو، اور وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ ہم کو غلہ دے گا، ایک انسان کا غلہ اور مل جائے گا، ہے نا؟ ایک انسان کو ایک انسان کا غلہ مل رہا ہے، ایک فیملی کا غلہ مل رہا ہے، ہمیں غلے کی ضرورت ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، آپ جانے دیجئے نہیں تو ہمیں بھی نہیں ملے گا، سب مریں گے بھوکے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر بہت سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے لے جا لو۔ اب جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اتنے سال کے بعد اپنے بھائی کو دیکھے انہوں نے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ لیکن بنیامین کو بھی کچھ نہیں بتائے، سب کا غلہ وغیرہ دینا ہوا اور بنیامین کو اپنے پاس بلائے، چپکے سے اپنے پاس بٹھا لے اور اسے بتائے کہ میں یوسف ہوں اور میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں یہاں پر، لیکن تمہیں روکنے کے لیے مجھے کوئی تدبیر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کا یہ ملک کا قانون الگ ہے۔ تو یہ ملک کا یہ قانون ہے کہ کوئی چوری کرتا ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے، تو میں تمہارے اوپر چوری کا الزام لگوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے چوری کا الزام لگوا دیا، بنیامین روک لیے گئے۔ اب جب بنیامین روک لیے گئے اور یہ بھائی لوگ جب واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے جانے کی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اب ہم ابو کو کیا بولیں گے کہ ان کو بادشاہ نے روک لیا ہے، تو ابو تو بولیں گے کہ تم نے پھر ظلم کیا،
پہلے تم نے یوسف کو لے جا کے چھوڑ دیا, کہاں لے جا کے چھوڑ دیا, تو اب بنیامین کو بھی لے جا کے چھوڑ دیا. تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اپنے باپ کے پاس جانے کی, ابو کے پاس جانے کی, لیکن بڑی ہمت کر کے گئے اور جا کر کے بتایا اور خوب رونا دھونا کیا. اور واپس پھر یہ لوگ آئے اور کہا کہ ہم لوگ بہت تنگ دست ہیں, پریشان ہیں, آپ ہمیں بھیک دے دیجئے. بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی. کس سے؟ اسی چھوٹے سے یوسف سے جس کو کنویں میں ڈالے تھے. اللہ رب العزت نے کتنی سخت سزا دی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, حسد کی سزا, حسد کیے تھے نا, اور حسد کے بنا پہ کنویں میں ڈال دیے تھے, تو اللہ رب العزت نے بھوکمری کا نوبت لا دیا. چلیے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور اگلی کلاس میں اس واقعے کو